اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات چل رہی تھی مشتقات کی صرف سادہ بخش اسم۔ مشتقات کی بحث میں بات، اس میں فاعل ہم نے پڑھا، اس میں مفعول پڑھا، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ، اسم اعلیٰ، ظرف زمان و مکان، یہ ہم نے پڑھا۔ آج 9ویں فصل ہے، یعنی مشتقات تمام ہونے کے بعد انہی میں سے ملتی جلتی ہے یہ۔ فی تقسیم الجامد والمشتق الی الموصوف والصفت، جامد اور مشتق کی تقسیم موصوف اور صفت کی طرف، یعنی جامد اور مشتق یا موصوف ہوتے ہیں یا صفت ہوتے ہیں، صفات ہوتے ہیں۔ جی ابھی کہہ رہے ہیں الموصوف، موصوف کسے کہتے ہیں؟ ما، اسے کہتے ہیں ما وضع اسما لذات، یا تو لذاتن، ذاتن اسم وضع کیا گیا ہے یا حدث فقط وضع کیا گیا ہے۔ جیسے زید اور اسد، زید اور اسد کسی ذات، اسمن لذات کسی ذات کے نام ہے، یا تو موصوف ما وضع اسمن لذات، موصوف وہ ہے کہ جو ذات کے لیے اسم وضع کیا گیا ہو، ذات کے لیے اسم، زید ایک انسان کی ذات کے لیے وضع کیا گیا، اسد ایک جانور کی ذات کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لیکن یا پھر کہا او حدث فقط، یا فقط حدث کے لیے اسم موصوف وضع کیا گیا ہے، جیسے قاتل، قاتل تو یہ ہے موصوف۔ والصفت، صفت کیا ہے؟ یہ تو موصوف جو ذات کے لیے اسم وضع کیا گیا ہو یا فقط حدث کے لیے، حدث کے لیے اسم ہو، یا پھر صفت کیا ہوتی ہے؟ ما وضع اسما لذات او حدث، جو وضع کیا گیا ہو اس ذات کے لیے اسم یا حدث کے لیے، لاقترانہما بحدث، کیونکہ یہ دونوں ملے ہوئے ہوتے ہیں کسی حدث سے، جیسے فاضل، مفضول، افضل، ٹھیک ہے۔ جیسے الجہاد، الجہاد الاکبر، الجہاد الاکبر میں جو اکبر ہے یہ کیا ہے؟ ذات کے لیے وضع کیا گیا یا حدث کے لیے، حدث کے لیے جہاد بہت بڑا، تو یہ صفت ہے۔ پھر کیا ہے؟ موصوف اور صفت کی بات ہو گئی۔ پھر ثم الجوامد، جوامد جو ہیں وہ ہلو، ثم الجوامد، آواز آ رہی ہے نہیں؟ ہلو راغب، علی حیدر، جی جناب، جی آ رہی ہے جی۔ پھر کیا ہے؟ ثم، یہ تو موصوف صفت کا بتا دیا۔ جوامد، جامد جو ہیں وہ موصوفات کلها، جامد جتنے بھی ہیں سب موصوف ہیں، صفت نہیں ہوتے۔ جوامد جتنے بھی ہیں جامد وہ موصوف ہیں کلها، سب کے سب، مگر الا ما يلحق منها بالمشتق، مگر ان میں سے کچھ جو مشتق سے ملے ہوئے ہیں، یعنی کچھ جوامد ایسے ہیں جو مشتق سے ملحق کر دیے گئے ہیں، اس لیے وہ تو ہیں صفت واقع ہو جاتے ہیں، لیکن باقی جتنے بھی جوامد ہیں وہ سب کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں، صفت نہیں ہوتے، اور یہ بات آئے گی قریب انشاءاللہ۔ جیسے زید ہے، جامد ہے زید، جعفر جامد ہے، شجر جامد ہے، یہ سب موصوف ہے۔ زیدون، زید کی صفت آئے گی، اکبر من فلاں مثلا، جعفر شجر، شجر طویلۃ، ان کی صفت آتی ہے، موصوف واقع ہوتے ہیں جامد۔ وَيَلْحَقُ بِالْجَامِدِ ہُنَا، اور یہاں پر جامد سے ملحق کیا گیا کس کو؟ مَا تُرِکَ فِيهِ مَعْنَى الْوَصْفِيَّةِ، جس میں معنی وصفیت چھوڑ ہٹ گئے ہوں، معنی وصفیت اس میں سے ہٹا دیے گئے ہوں، تو وہ جامد سے ملحق کیا گیا ہے، یعنی وہ پھر موصوف واقع ہوگا، صفت نہیں۔ من المشتقات، مشتقات میں سے، مشتقات کو صفت کے معنی پائے جاتے ہیں نا، تو مشتقات میں سے وہ مشتقات جن میں سے وصفیت کے معنی ختم ہو جائیں ہیں تو وہ جامد سے ملحق ہو جاتا ہے۔ جیسے سیارہ، سیارتن اگر ویسے دیکھیں تو مشتقات میں سے یہ مبالغہ کے وزن پہ آ رہا ہے یہ، لیکن اب اس میں سے وصفیت کے معنی ختم ہو گئے۔ سیارہ یعنی آٹوموبیل، گاڑی ہے،
تو اب اس میں سے سب وصفیت کے معنی ختم ہو گئے، ابھی جوامد سے ملق ہو گیا یہ، اب اس کی صفت آئے گی، یہ موصوف واقع ہوگا۔ یا والصحیفۃ، صحیفہ جو ہے وہ ویسے مشتقات میں سے ہے، لیکن اب اس میں سے وصفیت کے معنی ختم ہو گئے، ابھی جریدے کے معنی میں ہے، اخبار کے معنی میں، تو اب یہ موصوف واقع ہوگا، صفت نہیں۔ وَقَذَا الْجَرِيدَةُ، اسی طریقے سے جریدہ خود مشتقات میں سے ہے۔ وَمَا اسْتُعْمِلَ عَلَمًا مِنْهَا، یا یہ کہ مشتقات میں سے کچھ ایسے جو علم واقع ہو گئے، جیسے محمد، احمد، احمد اس میں تفضیل ہے، دیکھنے میں نہیں ہے صفت مشبہ، لیکن قاسم اس میں فاعل کے وزن پہ، یہ سب مشتقات ہے، لیکن اب یہ علم ہے، کسی شخص کا نام ہے یہ، تو اب ان میں سے یہ موصوف واقع ہوں گے، صفت نہیں ہوں گے۔ سمجھ رہے ہو راغب؟ جی نا جی۔ والمشتقات، دیکھیں جامد جتنے بھی ہیں سب موصوف ہیں، اور مشتق جتنے بھی ہیں وہ صفت ہوتی ہیں، تو جامد سب موصوف واقع ہوتے ہیں، صفت نہیں، مگر یہ کہ وہ مشتق سے ملق کر دیا جائے اگر جامد کو، تو پھر وہ صفت بھی واقع ہو سکتے ہیں۔ اور مشتقات سب صفات ہیں، مگر یہ کہ کچھ مشتقات جو جامد سے ملق کر دیے گئے ہیں وہ موصوف ہیں، پھر صفت نہیں واقع ہوں گے۔ وَيَلْحَقُ بِالْمُشْتَقِّ هُنَا، اور یہاں پر مشتق سے ملحق کیا گیا ہے ثلاثۃ جوامد، تین طرح کے جامد جو ہیں وہ مشتق سے ملحق کیے گئے ہیں۔ ایک تو المنصوب، منصوب کو یا نسبت والے جو ہوتے ہیں مشتقات سے، ہے جامد وہ لیکن مشتقات سے ملحق کیا گیا ہے، یا مصغر جامد ہے لیکن کیونکہ نہ تو اس میں فاعل ہے نہ اس میں مفعول وغیرہ وغیرہ، نہ چیزوں میں سے تو ہے نہیں، لیکن یہ اس سے ملحق ہے۔ تیسرا ما قصد منہ معنی المشتق، وہ جامد جس سے مشتق کے معنی قصد کیے جائیں۔ اسد کے معنی شیر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں زید الاسد، زید شیر ہے، تو کیا ہم جانور کہتے ہیں زید کو، یا زید بہادر ہے شیر کی طرح؟ تو بہادر ہے۔ تو یہاں پر وہ جامد جس سے مشتق کے معنی ارادہ کیے جائیں تو وہ مشتق سے ملحق کیا گیا ہے۔ ابھی زید الاسد، زید اسد ہے یعنی بہادر ہے، لہذا یہ تین جامد ایسے ہیں، تین طرح کے جامد جو مشتقات سے ملحق کیے گئے ہیں، لہذا بھی صفت واقع ہوں گے۔ ومن ذالک، اسی سے ہے المصدر عند قصد المبالغہ، مصدر اگر اس سے مبالغہ کا قصد کیا جائے، ویسے مصدر جامد ہوتا ہے لیکن اگر اس سے مبالغہ کا قصد کیا جائے، زید جیسے علی عدل، علی مثلا آپ کا یہ فلانا عادل، فلا عادل ہے لیکن اتنا زیادہ عادل ہے، اتنا زیادہ عادل ہے کہ علی عدل، علی کل عدل ہیں، عدل ہیں مبالغہ، حد سے زیادہ عادل ہے، تو یہ عدل ویسے تو جامد ہے کیونکہ مصدر ہے، لیکن اب اس میں مشتق کے معنی، مصدر کے مبالغے کے معنی آ رہے ہیں، لہذا یہ اس سے مشتق کے معنی دے گا، بھی صفت واقع ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب تنبیہون، آپ کو محب علی صاحب سمجھ آ رہا ہے بات؟ محب علی صاحب جی آپ نے صرف وغیرہ پڑھی ہے کبھی؟ جی ہاں، تنبیہون ما جاء ہنا من الموصوف والصفت، ما جاء جو کچھ یہاں پر وارد ہوا ہے موصوف اور صفت میں سے، جو کچھ یہاں بیان کیا ہے، غیر ما یبحث عنہ فی علم النحو، یہاں پر موصوف صفت وہ موصوف صفت نہیں ہے جس سے علم نحو میں بحث کی گئی ہے، یہ ہٹ کے ہے، یہ موصوف صفت الگ ہے، یہ موصوف صفت الگ ہے علم نحو سے ہٹ کے۔ علم نحو میں جو موصوف صفت بیان کیا گیا ہے غیر ما، یہ وہ اس سے ہٹ کے ہے جو علم نحو میں موصوف صفت بیان کیا گیا ہے۔ کیوں؟ فإن الوصف والموصوف هناك، اس لیے کہ وصف اور موصوف وہاں پر علم نحو میں کسے کہتے ہیں؟ وقد يعبر عنہما، ان موصوف صفت سے وہاں پر تعبیر کیا گیا نعت، وہاں پہ صفت کسے کہا گیا ہے؟ نعت کو، منعوت کو، بیان کو، یاد ہے آپ کو؟ نعت کو، نعت منعوت کو صفت کا، یہ موصوف صفت سے مراد یہ ہے۔ وَيُبَيِّنَانِ رَابِطًا خَاصَّةً بَيْنَ، اور ان کے دونوں کے درمیان ایک رابطہ خاص کو بیان کرتے ہیں دو جزوں کے درمیان کلام کے اجزاء میں سے۔ فَلَا تُعَنْوَنُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک کلمہ وہاں پر مراد نہیں ہوتا ہے، ورنات کے ساتھ منعوت۔ دونوں کو جوڑ کے نتیجے دیں پھر فارسی والے دونوں جوڑ جی
بِأَنَّهَا مَوْصُوفٌ أَوْ صِفَةٌ، اس اعتبار سے وہاں پہ گفتگو نہیں ہے اکیلے میں کہ یہ موصوف ہے یا یہ صفت ہے، نہیں. او فقول یا آپ کا یہ نعت او منعوت، لیکن یہاں پر وہاں پر ایک خاص بیان کیا گیا. لیکن اما ہونا، لیکن یہاں پر جو علم صرف میں صفت موصوف یہاں بیان کیا گیا ہے، فالوصفیت والموصوفیت عنوانان للکلمات، یہ موصوف ہونا صفت ہونا کلمات کے عنوان ہے، نہ کہ دونوں کو ملا کے ایک رابطہ خاص صفت موصوف کا بیان کر رہے ہیں. علم نحو میں ہم نے کہا، کیا کہا تھا وہاں پہ علم نحو میں؟ صفت موصوف میں زید القائم، تو وہاں پر خاص رابطے کو دونوں کو بیان کر رہے تھے، نام تو منوط صفت و موصوف. لیکن یہاں پر صفت ہونا موصوف ہونا یہ الگ الگ عنوانات کلمات کے لیے. بالنظر الی انفسہم، خود اس کلمے کو ذات پہ نگاہ کر کے زید بذات ہی موصوف ہے، اس کی صفت آئے گی. ما قطع نظر ان نسبت، نہ یہ کہ اس کی زید کی کسی چیز سے نسبت ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی قطع نظر کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ بات تھی مشتقات کی، یہ بات مشتقات کی. یاد ہے جامد اور مشتق، ہم نے اس کتاب کے صرف دو، جو یہ صرف عربی والی جو فرض شروع ہوئی تھی، اس میں شروع میں لکھا تھا اسم کی 6 تقسیمات بیان کی تھی، یاد ہے نہیں؟ ہلو، ہاں 6 تقسیمات بیان کی تھی، اور کہا تھا انہیں الگ الگ مباحث میں بیان کریں گے. پہلا مبحث بیان کیا، دوسرا مبحث جامد اور مشتق کا تھا، تیسرا مبحث ہے مذکر اور مؤنث کا. بتایا تھا اسم یا جنس کے اعتبار سے یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث، وہ اب تیسری فصل ہے، کیونکہ 6 تقسیمات ہیں، ہر ایک کو ایک مبحث میں بیان کرنے کو کہا تھا. تیسرا مبحث ہے مذکر اور مؤنث کے بارے میں. الفصل الاول، مذکر اور مؤنث کے بارے میں پہلی فصل ہے الفصل الاول فی اقسام المذکر والمؤنث، مذکر اور مؤنث کے اقسام کے بارے میں، جو کہ میں آپ کو بار بار صرف مقدماتی میں بھی توضیح دے چکا ہوں. الاسم علی نوعین، اسم کی 2 قسمیں، کس اعتبار سے ہیں 2 قسمیں؟ جنس کے اعتبار سے، مذکر و مؤنث، یعنی اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث. پھر ان دونوں کی وکل منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کی علا قسمیں، 2 قسمیں ہیں. یاد ہے 2 قسمیں دونوں کی، حقیقی اور مجازی. حقیقی اور مجازی. حقیقی اور مجازی. مذکر حقیقی، مذکر مجازی، مؤنث حقیقی، مؤنث مجازی کی توضیح یاد ہے آپ کو؟ جی جناب. ہاں وہی توضیح ہے اس کی. کیا توضیح ہے؟ کیسے لکھوایا تھا؟ لکھوایا تھا اسم جنس کے اعتبار سے، ایسا اسم جو مادے پر دلالت کرتا ہے اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں. بتایا تھا اسم کی جنس کے اعتبار سے 2 قسم ہیں. ہاں، اسم کی جنس کے اعتبار سے 2 قسمیں، یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. پھر بتایا تھا مذکر کی بھی 2 قسمیں ہیں، مذکر حقیقی، مذکر مجازی. مثلا مذکر حقیقی جیسے رجل ہے، رجل ہے، بیل کو کیا کہتے ہیں، سور ہے، قردۃ بندر ہے، یہ سب کا ہے مذکر حقیقی. مذکر مجازی جیسے کلام. پھر مؤنث کی 2 قسمیں تھیں، مؤنث کی بھی انہوں نے 2 قسمیں بیان کی تھی. مؤنث حقیقی جیسے مثال کے طور پر فاطمہ یا بقرہ گائے، یا جتنی بھی مؤنث. ٹھیک ہے، اور مؤنث کی پھر دوسری قسم بتائی تھی مؤنث مجازی، جیسے شامس. شامس کیا بتایا تھا؟ مذکر حقیقی. دیکھو مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی ایک دوسرے کے مقابلے پہ ہیں، یعنی جس کے ذکر ہو، ذکر سمجھ رہے ہو جی، بھلے وہی اس میں آلہ، بھلے بچہ پیدا کرنے کا آلہ، چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور ہو، جن کے آلہ ہے وہ مذکر حقیقی، اور جن کا ویسا آلہ نہیں ہے جن کے مقابلے، یہ کہو مذکر حقیقی جس کے مقابلے پہ ایک مؤنث ہو ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو مذکر پھر وہ مجازی. ھذا قلم، مذکر ہے قلم، تو کیا اس کے کچھ ہے؟ نہیں. ایسے ہی مؤنث مجازی کئی مؤنث حقیقی جس کے مقابلے پہ مذکر ہو، یا یہ کہو جو بچے پیدا کرتی ہو مثلا. اور مؤنث مجازی جیسے شمس ہے، شین میم سین، شمس، اس کے کیا بچے پیدا کرتا ہے، کرتی ہے، شمس جو ہے مؤنث ہے. ٹھیک ہے،
समझ गए अक़साम और तारीख? मुहिब साहब जी 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 मुज़क्कर हकीकी मुअन्नस हकीकी मतलब समझ गए? जी जी मुअन्नस हकीकी जो तौहीद नस्ल करती है, जो बच्चे पैदा करती है, चाहे वो जानवर हो, चाहे परिंदे, चाहे इंसानों में। और मुज़क्कर हकीकी जो इसके मुकाबले पे होता है। अब देखिए अला किस्म हकीकियुन व मजाजियुन। फल हकीकियो हकीकी क्या है? मा दल्ला जो दलालत करे अला ज़करिन औ उनसा जो मुज़क्कर और मुअन्नस पे दलालत करे मिनल इंसान वल हैवानात इंसान और हैवानात में से मुज़क्कर और मुअन्नस पे जो दलालत करे वो हकीकी यानी मुज़क्कर हकीकी मुअन्नस हकीकी। और मजाजी मा ज़ुकिरा औ उन्नसा जो मुज़क्कर लाया जाए या मुअन्नस लाया जाए मजाजन व एतबारन मजाजन उन्हें मुज़क्कर या मुअन्नस लाया गया है, हकीकत में नहीं है वो। फल मुज़क्करुल हकीकी मुज़क्कर हकीकी मिसाल जैसे रजुल मर्द, जमाल ऊंट, सौर बैल। देखो रजुल के मुकाबले में औरत है, ऊंट के मुकाबले में नाका ऊंटनी है, सौर के मुकाबले में बैल के मुकाबले में गाय है, बकरा। वो नहवेहिमा जैसे और मुअन्नस हकीकी जैसे इमरातुन इसके मुकाबले में मर्द है, जमल के मुकाबले पे नाका है, नाके के मुकाबले पे जमल है, इसे कहते हैं मुअन्नस हकीकी। वल मुज़क्करुल मजाजी मुज़क्कर मजाजी से कलम है, कलम हकीकत में क्या मुज़क्कर है? नहीं, मजाजन एतबारन या जिदार दीवार। और मुअन्नस मजाजी से दार, दार यानी घर, गुरफा। ये हकीकत में क्या बच्चे बच्चे देते हैं, इनके मुकाबले में कोई मुज़क्कर है? नहीं, बस मजाजन इन्हें मुअन्नस कहा गया है। फिर कह रहे हैं सुम्मल मुज़क्करु अला क़िस्मैनि ख़ास्सैनि बिह। फिर मुज़क्कर की दो किस्में और हैं जो उसी से मखसूस हैं, उसी से मखसूस है मुज़क्कर से, मुअन्नस में नहीं है वो। कौन कौन सी? नंबर एक, कुछ मुज़क्कर हुए हैं जिनका मुअन्नस लाना मुमकिन हो, और कुछ मुअन्नस मुज़क्कर हुए हैं जिनका मुअन्नस लाना मुमकिन न हो। कुछ मुज़क्कर के जिनका मुअन्नस लाना मुमकिन है तो अब वो उसका मुअन्नस अगर आ रही है तो या तो ता के जरिए से आएगी, या अलिफ मकसूरा के जरिए से, या अलिफ ममदूदा के जरिए से, हैं? जी जी भाई जाहिर सी बात है, जिस चीज का वो मुज़क्कर जिसका मुअन्नस लाना मुमकिन है तो उस मुअन्नस उसकी जो लाएंगे, या तो जैसे ज़ारिबुन की मुअन्नस लाना मुमकिन है ज़ारिबतुन ता के जरिए से, या कभी कभी असगर सुगरा अलिफ मकसूरा के जरिए से, कहीं हम मुअन्नस अलिफ ममदूदा के जरिए से लाई जाती है। यही तो है ना। कुछ हुए हैं जिनके मुअन्नस लाना मुमकिन नहीं है, वसानी यानी जो कौन सा जिनका मुअन्नस लाना मुमकिन नहीं है उसकी तीन किस्में। जिनका मुअन्नस लाना मुमकिन, वो मुज़क्कर जिनका मुअन्नस लाना मुमकिन नहीं उसकी तीन किस्में हैं भाई, उसका मुअन्नस नहीं आ सकता। मसलन कुछ हुआ है उनमें से तीन किस्मों में से पहला माला मुअन्नस लहू असलन, असलन उसका कोई मुअन्नस ही नहीं है, किताब और कलम इसका कोई मुअन्नस थोड़ा ही है, इसलिए इसका मुअन्नस नहीं आता। या ये कि उसका मुअन्नस तो है लेकिन उसके लिए खास वर्ड है, अब का मुअन्नस तो नहीं आता लेकिन इसके मुअन्नस के लिए खास वर्ड है, ओ अम्मी, इब्न, बिन्त, आख, उख्त, बाल, ज़ौजा, मसलन शेर, दीक, मुर्गा, इसका मुकाबला है सौर। तो देखो इन सब के मुकाबले पे फ़इन्ना बिइज़ाहिमा, इसलिए कि इनके मुकाबले में अब के मुकाबले में इब्न के मुकाबले में बिन्त, आख के मुकाबले में उख्त, बाल के शौहर के मुकाबले में ज़ौजा, सेहर के मानी है दामाद, दामाद के मुकाबले में कन्ना शद बहू, दीक यानी मुर्गा के मुकाबले में दजाज मुर्गी, सौर के मुकाबले में गाय। देखो इनका मुअन्नस लाना मुमकिन है अब इब्न का, लेकिन इनका एक मुअन्नस के लिए खास वर्ड है, मुमकिन नहीं है अब का मुअन्नस लाना इब्न का। कभी आपको ते के जरिए से अबतुन या इब्नतुन, नहीं तो मुअन्नस लाना मुमकिन नहीं है, लेकिन इनके मुअन्नस के लिए खास वर्ड है। जी जनाब। तीसरे कुछ वो हैं जो मा युस्तअमलु लिल मुज़क्कर वल मुअन्नस अला सवा, कुछ मुज़क्कर वो हैं जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए बराबर से इस्तेमाल होते हैं, चाहे मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल कर लो चाहे मुअन्नस के लिए। इसकी फिर खुद तीन किस्में हैं। तीन मवारिद में ऐसा होगा कि मुज़क्कर जो है मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए बराबर हो। पहला मस्दर मुज़क्कर ज़ैदुन अदलुन हिंदुन अदलुन, मस्दर मुज़क्कर जो है वो मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिए एक ही इस्तेमाल होता है। या सीग़ा मुबालगा के जो अक्सर वज़न है, सीग़ा मुबालगा के अक्सर वज़न मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिए इस्तेमाल है, रजुलुन मिन तीक़ इमरातुन मिन तीक़। ठीक है। तीसरे फ़ऊल, अगर कोई इसमें जो
فعول کے وزن پہ ہو. جی اگر فعول کے وزن پہ ہو، فعول بے معنی فاعل کے معنی اور فعیل مفعول کے معنی میں ہو. جیسے رجل صبور، فعول کے وزن پہ ہے نا صبور، فاعل کے معنی میں صبر کرنے والا مرد. تو یہ صبور فاعل کے معنی ہے اس میں، تو یہ مذکر کے لیے بھی صبور آئے گا رجل صبور، اور عورت کے لیے بھی امرأۃ صبور. یا فعیل مفعول کے معنی میں ہو، رجل جری زخمی مرد، امرأۃ الجری. بخلاف ما، ان دونوں کے برخلاف. کیا مطلب؟ اگر فعول فاعل کے معنی میں نہ ہو اور فعیل مفعول کے معنی میں نہ ہو، برعکس ہو اس کا، تو پھر رسول الرحیم، تو پھر کہا جائے گا رسول الرحیم. مثال کے طور پر رسول الرحیم فعول اور فاعل کے وزن پہ تو ہے، لیکن رسول فاعل کے معنی میں نہیں ہے، مفعول کے معنی میں ہے، اور رحیم فاعل کے مفعول کے معنی میں نہیں، فاعل کے معنی میں ہے. تو ایسی صورت میں پھر مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث آئے گا. فإنه يقال امرأة رسولہ وأمة أم رحیمہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اور باقی توضیح کل دیں گے.